الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوظات، دھیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے۔ میں نے الہیہ میں سے جو اللہ رب العزت نے ازل سے طے کیا، جس دور میں جس زمانے میں ایسے دینی اور علمی انحطاط ہو، تنزلی ہو، اللہ رب العزت اس شکل کو وجود فرما دیتے ہیں۔ اس شکل کو اللہ تعالیٰ کائنات بہت انفراد کے ساتھ بلکہ حسر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اسلام ہو یا پھر پورا عالم ہو، پوری دنیا ہو، جس کے اندر جتنے بلائے مصیبتیں اور آفات ہیں، حالات ہوں، جس کے اندر تمام امت المسلمہ اس وقت گری ہوئی ہے، شکار ہے، فرمایا کرتے تھے ان سارے حالات کا دفعیہ اور ان سارے حالات کا علاج میرے اس کام کے اندر، تازگی کے اندر منحصر ہے۔ انکسار کا لفظ میرے اس کام کی تازگی کے اندر منحصر ہے۔ بارہا یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارے حالات اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور اللہ کی ناراضگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی علامت ہے، اور اللہ کی ناراضگی اللہ کے نبی کی ناراضگی کی علامت اور اس کی بنیادی وجہ اس کام کا اجتماعی طور پر چھوڑ دیں۔ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اس کام کے اندر تازگی پیدا نہیں ہو اور امت اپنی جان مال اپنی تمام تر صلاحیت اس کام کے پیچھے نہیں لگائے گی، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح المبارک کو چین اور سکون نہیں۔ بہت قوت سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں یقینی چیز کو غیر یقینی کیسے بناؤں، ایک معلوم اور معروف چیز کو مجہول کیسے بناؤں، اس کے لیے میں اپنی طاقت کہاں سے لاؤں، کیونکہ یقینی امر ہے، معلوم چیز ہے، معروف چیز ہے، اسے غیر معلوم غیر معروف اور مجہول چیز اور غیر یقینی بنا۔ اور فرما کر یہ فرماتے تھے یہ بات بالکل یقینی ہے، روز رشد کی طرح واضح ہے کہ اللہ رب العزت بلکہ اس کام کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دنیا بھر کے تمام فتنوں کے ارتداد کی شکل میں ہو، معاشرے کی شکل میں ہو، اخلاق کی شکل میں ہو، عبادات کی شکل، ہر طرح کے فتنے اور فتنے کے سیلاب کے لیے اس کام کو سد سکندری سے تعبیر فرمایا۔ میرا کام اس سد سکندر ہی ہے کہ اس دور میں یاجوج ماجوج کے فتنے کے لیے اگر سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ آہنی دیوار اگر انہوں نے کھڑی کری تھی اس فتنے سے ہی بچاؤ کے لیے، تو قیامت تک اس امت کے ہر طبقے، مرد ہو، عورتیں ہوں اور عصری ہوں غیر عصری ہوں، ہر ایک کے ہر طرح کے فتنے سے حفاظت اور تحفظ کا راستہ دعوت مبارک ہے۔ تو سد سکندری سے تعبیر فرمایا، سد سکندری کا اور اسلام کے اندر فرمایا کرتے تھے ہر فرد امت چاہے عوام ہو، خواص ہو، علماء ہو، ہر فرد اپنی اندر کی باہر کی تمام تر طاقت قوتوں کو بس کسی کے پیچھے لگا تاکہ سب سکندری دن بدن مضبوط ہوتی چلی جائے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے، اور قیامت تک اس امت کے ہر طرح سے ہر طرح کے فتنے سے تحفظ کا راستہ بنے۔ کوئی ایک طبقے دو طبقے کا کام ہے ہی نہیں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہو گئی کہ صرف عام لوگوں کا کام نہیں، یہ تو علماء اور عوام دونوں کا کام۔ اور پھر اگلی غلط فہمی ہے کہ صرف یہ کام کرنے والے ہیں یا مدارس والے ان کا کام ہے، جو عصری طلبہ ہیں کالجوں میں، ہاسٹلوں میں، یونیورسٹی میں، ان کا کام، ان کا بھی کام ہے، ان پر بھی محنت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جامعات میں پڑھنے والی طالبات ہیں وہ بھی اس امت کا حصہ ہے، وہ بھی اس امت کا حصہ ہے، ان کا بھی اس کام کے اندر برابر حصہ ہے۔ ان کی صلاحیتیں بھی اس دین کے زندہ کرنے میں اور سنتوں کو پردے کو زندہ کرنے میں ایسے ہی لگنی چاہیے جس طرح قرن اول میں تمام خواتین کی لگی۔ قرن اول میں دور نبوت میں دور صحابہ میں کوئی ایک مشورہ، کوئی ایک ملاقات، کوئی ایسا اجتماع میں نہیں ملتا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفاء راشدین نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے صرف اور محض اس امت کے مردوں کی نجات کی فکر کی، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کی، اور جو اس امت کی خواتین ہیں ان کو دین پر لانے کی اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر نہ کی، یا صرف اس امت کے بڑوں کی فکر کی ہو، باقی جو چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں اور مختلف دنیا کے تقاضوں میں، مشاغل میں اور دنیا کی تعلیمات میں مشغول ہیں، ان کی فکر نہ کی ہو، ایسا کوئی مشورہ دور نبوت میں ہمیں نہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے کوئی اپنا مشورہ کر رہا ہے روزانہ کا یا ہفتے واری یا ماہانہ جوڑ کر رہا اور اس کے اندر صرف امت کا ایک طبقہ مرد حضرات اور اس میں بڑے حضرات اور ان حضرات کی دین سنت شریعت کی فکر ہو رہی، لیکن اس امت کی خواتین کی فکر نہیں ہو رہی، اس امت کے تعلیم یافتہ